شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس گھر یہ صورت پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ رپتی بن جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور حضرت امام نے اس وقت جب آپ کا سر نور نیزے پر تھا، اس وقت بھی آپ کی زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی، آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گی، اور یہ سورت 9 محرم اور 10 محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ رپتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں ہوتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت 9 اور 10 محرم کے دن اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والے مشکل میں میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، میرے گھر سے رزق کا فاقہ ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لیں، کسی اور جگہ رہتے ہیں تو اپنے گھر کو تصور میں لائیں اور اسی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ سورت پڑھنے کے بعد تصور میں پھونک دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر اتنی طاقتور ہے کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ صورت ایسی ہے اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے تو اس کے بچے کی حفاظت کے لیے بہت مؤثر صورت ہے، اور یہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر اس سے خلاصی کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور ہر صورت میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے نہیں گزرتا، ایک ہفتے سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن نہیں گزرتے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ تو جان تو چلی جاتی ہے، جان تو چلی جائے گی، سب کچھ قربان کرنا ہے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا، قرآن کے ساتھ رہنا، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اسی لیے آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی سورت کو پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، ان باتوں کو اور اس عمل کو ضرور مکمل کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ دن اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشوراء کا بھی دن ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام جو ہے بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کر محفوظ کر لیں، اور اگر اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں، اور جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ صورت ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر اپنے مقدر سنوار سکے، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکیں، کیونکہ امام علی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ امام علی مقام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا
کہ جب حضرت امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ۔ بس وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام علی مقام کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گرد آلودہ تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی، اور امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام علی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان سے خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس وقت دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا، کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے، اس آیت پر وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا، میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ اس لیے ناظرین، جو لوگ بھی یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والی ہوں، اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ بتایا ہے پیچھے میں نے، انشاءاللہ رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا صدقہ شہید کربلا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے ناظرین، کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام حسین کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔ سب دوست احباب ایک بار کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، حسین زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد ہیں، یزید مرد آباد ہے، یزید مرد آباد ہے۔ جو امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی مہینے اور اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی یہ فضیلت ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے سب سے افضل روزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ ترمذی، جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ جیسا کہ اس وقت کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسان تاریخ کے آغاز اور خدا آسمان اور زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام سے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو ان مہینوں میں موقف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس طرف
قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی محرم الحرام ہی کہلاتا ہے۔ مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے درج واقعات کو محفوظ کیا ہے۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحر الکلزم میں غرق کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشوراء یا یوم عاشوراء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کو پیش آئے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ بخاری مسلم۔ جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوئم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ تو 28 ذی الحجہ کو ہوا، لیکن شہادت 1 محرم کو ہوئی تھی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعے کے دن ہوگا۔ عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور پورے مہینے میں اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بطور فرض عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن عاشوراء کے دن کی تقدیس برقرار ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ آپ جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کے یہودی عاشوراء محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ دین اسلام چنانچہ ایک مستقل مذہب ہے، اور اس دین نے اپنے سے پہلے کے الہامی مذاہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تاکہ ان مذاہب سے یہ مذاہب ممتاز ہو جائیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی ہے، اگر اس دن میں رکھا جائے تو ضرور رکھوں گا۔ چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہائے کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ فقہائے کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں، بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایات میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانے اپنے استطاعت کے مطابق کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا 1 سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مندرجہ بالا 2 باتیں اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کا ذکر اور عمل قرآن اولیٰ میں بھی ثابت ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام کے 2 اہم ترین واقعے ہیں۔ 1 محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفہ راشدین سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب تاریخ اسلام کی وہ مایہ شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے وہ اسلام کی تقویت پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص
اللہ تعالیٰ سے دعا۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ سورہ کاف پڑھنی ہے، اور آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، اور اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا انتظام ہو جائے، لنگر کا انتظام ہو جائے تو فابیا، اگر نہیں تو آپ ویسے بھی اس کو صرف ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں، بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں۔ اور اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کی اولاد کا ذکر ہے، ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود پاک اول آخر 9 بار پڑھ کر، اور جب 10 محرم کو پڑھیں تو 10 مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 9 محرم کو پڑھیں تو پھر آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے، اول آخر 9 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سب مل کر بھی ایک ہی دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک اکیلا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورہ کاف ہے، اس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے، پارہ نمبر 15 اور 16 ہے۔ اول و آخر 9 بار درود پاک اور 9 بار سورہ کاف، اور 10 محرم کو اول اور آخر 10 بار درود پاک کے ساتھ 10 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو صرف 1 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے، اور ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس عمل کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہوا، لہٰذا کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑگڑا کر دعا مانگنی ہے، اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہے اسے ضرور مانگ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے اور اس مبارک اور بابرکت دن کے حوالے سے آپ کی تمام حاجات اور آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پیارے پیارے کومنٹس کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آتا رہے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیں۔